اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، جس کے من کو میرا خوف لگ جاتا ہے، میری ذات کا خوف لگ جاتا ہے، مالک کہتا ہے میں بدلے میں یجعل لہ مخرجا، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں جتنے غم ہیں ہر غم سے نکلنے کی راہ پیدا کر دیتا ہوں، ہر مشکل سے نکلنے کی راہ پیدا کر دیتا ہوں، چاہے اس جہاں کی مشکل ہے چاہے وہ آخرت کی مشکل ہے، لیکن شرط کیا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، مالک کہتا ہے اپنے من میں میرا خوف بسا لے، بدلے میں کوئی مشکل آئے گی اس سے نکالنا میرا کام ہے، اس مشکل سے نکالنا میرا کام ہے، میں نکالوں گا، لیکن تیرے من میں ڈر میرا ہو، کسی اور کا نہ ہو۔ اور دوسری آیہ مبارکہ میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے، مالک اب اجر کیا ہے؟ فرمایا فَهُوَ حَسْبُهُ، تو پھر اللہ اسے کافی ہے، اس کے ہر کام میں مددگار خود اللہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کا بھروسہ جس پہ ہے مدد اس نے ہی کرنی ہے، اب اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے تو پھر مددگار بھی اللہ ہے، پھر ہر کام میں اسے اللہ کافی ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ۔ تیسری آیہ مبارکہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے مالک اجر کیا دیتا ہے؟ فرمایا يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، میں اس کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہوں۔ اگر وہ بندہ غور کرے، مجھ سے ڈرنے والا، تقوی اختیار کرنے والا، کوشش اس کی تھوڑی ہوتی ہے، میں زیادہ دیتا ہوں، میں اس کے کام اتنے آسان کر دیتا ہوں کہ اسے خبر ہی نہیں ہوتی کہ کہاں کہاں سے میں اسے نواز رہا ہوں، میں کہاں کہاں سے اسے عطا کر رہا ہوں، بس وہ سوچتا چلا جاتا ہے اور قدم اٹھاتا چلا جاتا ہے اور مالک آسانیاں پیدا کرتا چلا جاتا ہے، اس کے راستے صاف کر دیتا ہے، رکاوٹیں ختم کر دیتا ہے، مشکلات ختم کر دیتا ہے، راہ میں آنے والی ہر مصیبت کو ہٹا دیتا ہے۔ مالک کہتا ہے کوئی مصیبت کوئی غم اس کے راستے میں نہ آئے، کیوں؟ کہا کہ یہ مجھ سے ڈرتا ہے، یہ میری ذات پہ بھروسہ کرتا ہے، جب میری ذات پہ بھروسہ کرتا ہے تو پھر اس کے راستے میں رکاوٹ تو نہیں آنی چاہیے نا۔ مالک اس کے راہ کو صاف ستھرا کر دیتا ہے اور مالک کہتا ہے چلنا تیرا کام ہے، تیرے لیے راستے صاف کرنا میرا کام ہے، اور میں قادر ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر ممکن شے پہ قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے۔ مالک کہتا ہے چل تو صحیح، نکل تو صحیح، لیکن شرط کیا ہے؟ نکلنا ہے تو مجھ پہ بھروسہ کر کے، اور اگر اس عالم اسباب کے اندر، اس دنیا کے اندر تم نے اسباب کو بروئے کار لانا ہے، ان سے مدد لینی ہے، پر بھروسہ ان پہ نہیں کرنا، بھروسہ میری ذات پہ کرنا ہے۔ دنیا کے اندر کاروبار کرنے کے لیے یا کوئی بھی کام کرنے کے لیے اس جہاں میں لوازمات ہیں، مالک کہتا ہے ان لوازمات کو حاصل کرنا، کوشش کرنا تیرا کام ہے، پر ان پہ بھروسہ نہیں کرنا، ان پہ توکل نہیں کرنا۔ یہاں سے ہم گڑبڑ کرتے ہیں، ہم اس پہ بھروسہ کر لیتے ہیں، ہم دنیا پہ بھروسہ کر بیٹھتے ہیں۔ مالک کہتا ہے نہیں، یہ اسباب ہیں، ان سے تو مدد لے سکتا ہے، پر بھروسہ میری ذات پہ کرنا ہے، میری ذات پہ کرے گا، پھر عالم اسباب کے اندر ایسے ایسے اسباب پیدا کروں گا، وہ یہ کہ سارے اسباب ہی تیرے کام میں لگا دوں گا، اتنی آسانیاں پیدا کر دوں گا۔ شرط کیا ہے؟ ڈرنا اللہ سے ہے، شرط کیا ہے؟ ڈرنا اللہ سے ہے۔ اور چوتھی آیہ مبارکہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ ارے مالک سے ڈرنے میں عزت بھی ہے، وقار بھی ہے، بندہ بلند بھی ہوتا ہے، اور یقین کیجئے گا اجر کتنا بڑا ہے اللہ سے ڈرنے کا، اللہ سے ڈرنے کا۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
جو اللہ سے ڈرتا ہے مالک بدلے میں کیا دیتا ہے؟ فرمایا یکفر عنہ سیئاتہ، یہ مجھ سے ڈرتا ہے، بدلے میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ بدلے میں اس کے، بھائی اللہ سے ڈرنا یہ کیفیت ہے، اللہ سے ڈرنا یہ ایک کیفیت ہے۔ مالک کہتا ہے یہ اس کیفیت میں رہتا ہے، مجھ سے ڈرتا ہے۔ فرمایا یکفر عنہ سیئاتہ، میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ مالک کوئی اور اجر، فرمایا وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کا اجر بڑھا دیتا ہوں۔ جہاں کسی کو نیکی کے بدلے 1 اجر دیتا ہوں، اس کا اجر 1 سے بڑھا کے 700 گنا تک کر دیتا ہوں۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، یقین کیجئے گا اصل بہادر وہ انسان ہے، اصل بہادر وہ انسان ہے۔ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، ہمارے اندر خاص طور پہ میں اپنی بات کرتا ہوں، میرے اندر وہ اللہ کی کیفیت ہوتی تو کیا ہمارا یہ حال ہوتا؟ ہم اس طرح کے ہوتے اگر اللہ سے ڈرتے؟ ہمارے مزاج اس طرح کے ہوتے؟ ہمارے رویے اس طرح کے ہوتے اگر اللہ کا خوف ہوتا؟ کیا ہم اس طرح زندگی گزار رہے ہوتے اگر اس کا خوف ہوتا، اس مالک کا ڈر ہوتا؟ کیا یہ معاملات جو زندگی میں ہم کر رہے ہیں، کیا ان میں بدلاؤ نہ ہوتا؟ کیا ہم بدل چکے نہ ہوتے؟ ہر کام کرنے سے پہلے کیا اس کا خیال نہ آتا کہ جو آتا ہی نہیں ہے، جو گناہ کر کے بھی نہیں آتا، جو گناہ کر کے بھی ڈرنا نصیب نہیں ہے؟ فقدان ہے خوف الہی کا۔ اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈرنے میں وقار ہے، عزت ہے اور اجر۔ میں نے قرآن کی 4 آیت مبارکہ پڑھی، میں نے آپ کو انعام گنوا دیے۔ انعام کیا دیتا ہے؟ 4 انعام ہے۔ مالک کہتا ہے دنیا و آخرت کے رنج و غم سے نکالنے کا راہ میں پیدا کرتا ہوں۔ فرمایا عالم غیب سے رزق کے اسباب میں پیدا کرتا ہوں۔ فرمایا جملہ معاملات اور امور کے اندر آسانی میں پیدا کرتا ہوں۔ جتنے تیرے گناہ ہیں تیرے نامہ اعمال میں تجھے خبر بھی نہیں ہوتی، تو مجھ سے صرف ڈرتا ہے، میں مٹا دیتا ہوں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ میری ذات کا خوف ہو۔ امام عبد الرحمن اپنے طلباء کو وصیت کر رہے تھے، کرتے کرتے کہتے ہیں کہ اے طلباء، اے مجھ سے علم سیکھنے والوں، میں خود کو بھی اور تمہیں بھی اللہ کے خوف کی تلقین کرتا ہوں۔ اللہ سے ڈرو، مالک سے ڈرو۔ اب یہ بات کر کے پھر کہتے ہیں تقویٰ تمہیں دنیا کی ہر پریشانی سے نجات دے دے گا۔ تقویٰ، اللہ سے ڈرنا تمہیں دنیا کی ہر پریشانی سے نجات دلوا دے گا۔ پھر فرمایا اگر تم لوگوں سے ڈرتے رہے، بڑی غور طلب بات، بڑی غور طلب بات، یقین کیجئے گا سونے کے قلم سے لکھے جانے والی بات ہے یہ۔ آپ فرماتے اگر تم لوگوں سے ڈرتے رہے اور اللہ کو بھلا کے لوگوں کے دروازے پہ چلے گئے اور منگتے بن کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، تو آپ فرماتے ہیں سنو، فرمایا وہ تمہیں اللہ کی بارگاہ سے پھر بھی عاجز نہیں کر سکتے۔ چلے جاؤ دنیا سے ڈر ڈر کے، دنیا کے دروازوں پہ چلے جاؤ، مانگو۔ کہا اگر وہ تمہیں دے بھی دے تو کیا وہ تمہیں دیں تو پھر بھی تمہیں اللہ کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا وہ تمہیں اللہ رب العزت کی جو تمہاری محتاجی ہے وہ دنیا ختم کر سکتی ہے؟ کسی حال میں کوئی بندہ وہ احتیاجی جو مالک کی ہے، بندہ جو اللہ کا محتاج ہے، کیا دنیا یہ محتاجی بندے کی اللہ سے ختم کر سکتی ہے؟ جی نہیں کر سکتی نا۔ آپ فرماتے ہیں جب دنیا والے یہ محتاجی، پھر بھی تو دنیا سے لے لے، دنیا تیرے ساتھ تعاون کرے، جو مرضی کر لے، پھر بھی تو اس کا محتاج ہے۔ فرمایا پھر اسی سے ڈرنا جس کا تو محتاج ہے، پھر اس کے در پہ کیوں نہیں جاتا، پھر اس کا منگتا کیوں نہیں بنتا، پھر اس کے دروازے پہ کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ پتا ہے تو پوری دنیا کے دروازوں پہ بھی کھڑا ہو جا، بڑے سے بڑے بادشاہ کے دروازے پہ بھی کھڑا ہو جا، پھر بھی تو اللہ کا محتاج ہے۔ یہ محتاجی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اور یہ ختم کر کے بھی جانا کدھر ہے؟ کدھر جانا ہے؟ یہ اللہ کی محتاجی ختم ہو سکتی ہی نہیں ہے، ہر حال میں اس ذات کی ضرورت ہے،
ہر حال میں. اور جب ضرورت ہی اس کی ہے اور یہ احتیاجی کوئی دنیا والا ختم نہیں کر سکتا, تو پھر کس سے ڈرنا چاہیے؟ کس سے؟ اللہ سے. یہ بولا کریں, یہ شہادت ہے مسجد میں. کس سے ڈرنا چاہیے؟ اللہ سے, اپنے مالک سے. مالک کا ڈر ہو تو وقار ہی وقار ہے, عزت ہی عزت ہے. اللہ رب العزت مراتب بلند کرتا چلا جاتا ہے اور اتنا بہادر کر دیتا ہے بندے کو کہ بندے کو حق بات کہتے بھی کسی سے خوف نہیں آتا, چاہے وہ گھر میں ہے, گھر کے باہر ہے, معاشرے میں, کہیں پہ بھی ہے. وہ کہتا ہے ڈرنا اس اللہ سے ہے, پھر حق بات کہنے سے کیوں ڈرنا؟